खुशबू बार बार आई। विलायत आका में दावत खिताब दे रहा हूँ। सरमाया अहले सुन्नत फखरे अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना प्रोफेसर मुफ्ती मोहम्मद खलील अहमद कादरी साहब मोहब्बतों के साथ इस्तकबाल कीजिए। नारे तकबीर। इस तरह किताब को सुनना है नारे तकबीर पर एक हाथ को बुलंद करके नारे तकबीर, नारे रिसालत पर दोनों हाथों को नारे रिसाल और मोहब्बत से नारे रिसाल। अली का इश्क मुकद्दर सवार देता है, अली का इश्क मुकद्दर सवार देता है और अली का बुग़्ज़ चेहरा बिगाड़ देता है। और मेरे अली को अदना न समझ नादान, अली वो है जो एक हाथ से खैबर उखाड़ देता है। नारे हदाना इला सिरात अफ़ज़लु सलावति व अकमलु तस्लीमाति अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिन नबिय्यिल करीमिल अमीन व अला आलिहि तय्यिबीन ताहिरीन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। قال الله تعالى في كلامه المجيد العظيم ثم قال الله تعالى وتبارك وتعظم وتجلل في مقام آخر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ محبت سے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا ختم المرسلین۔ نہایتی عزت منتظمین محفل اور حضرت علامہ قاری محمد اکمل قادری صاحب دامن برکاتہ العالیہ، ثناخانان مصطفیٰ و حاضرین مجلس، آج سالانہ محفل میلاد مصطفیٰ کے اندر ہماری حاضری ہے۔ اس گلی میں آپ سارے حضرات مل کے ہر سال ایک دن متعین کر کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد و سعادت والے لمحات کو خوش آمدید کہنے کے لیے اس محفل پاک کا انعقاد کرتے ہیں اور پھر پورا سال اس کی برکتیں لوٹتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی اس حاضری کو اپنی برکت میں قبول فرمائے اور ہمیں زندگی میں ایسی ہزاروں لاکھوں کروڑوں محفلیں کروانے والوں میں اور سننے والوں میں شامل فرمائے۔ جب ایسی محفل میں شرکت ہوتی ہے تو گویا کہ زندگی میں کچھ اور لمحات ایسے میسر آ جاتے ہیں جو بروز قیامت ہمارے گواہ بن سکیں اور ہماری بخشش کا سامان پیدا کر سکیں۔ یہ لمحے جن میں حضور کا ذکر خیر ہم کرتے ہیں اور سنتے ہیں، قسم کا خدا بروز قیامت ہم ترسیں گے ان لمحوں کو اور ہم سوچیں گے کہ کاش یہ لمحات زیادہ ہوتے، کیونکہ اللہ کہ ہاں سب سے افضل ترین عبادت سرکار کی ثناخوانی ہے، افضل ترین عبادت۔ میں بڑی ذمہ داری سے عرض کرتا ہوں، نہ میں رسمی گفتگو کرنے والا بندہ ہوں اور نہ میرا کوئی اس طرح کا انداز ہے کہ میں کچی بات کر کے آگے پیچھے ہو جاؤں۔ ایک مستند مدرسے کا اور جامعہ کا مستند مفتی ہونے کے ناطے بڑی ذمہ داری سے یہ بات عرض کرتا ہوں کہ قابل فخر ہوں گے وہ لمحے جو ہم نے یاد مصطفیٰ میں گزارے ہوں گے اور ذکر حبیب خدا میں گزارے ہوں گے۔ بروز قیامت ہمارے پاس سب سے بڑا سامان اور سب سے بڑی دولت اگر کوئی ہمارے نامہ اعمال میں فخر والی ہوگی تو وہ لمحے ہوں گے جو یاد مصطفیٰ میں گزارے ہوں گے۔ حدیث پاک ہے مسند دارمی شریف کے اندر اور حدیث بھی صحیح ہے کہ بروز قیامت جب انسان کے نامہ اعمال کو تولا جائے گا نا، ایک شخص ایسا بھی ہوگا جس کے نامہ اعمال میں نیکیوں کا پلڑا خالی ہوگا، خالی پلڑا لے کے جب اس کے نامہ اعمال کو تولا جائے گا تو کچھ بھی نہیں ہوگا اور حکم لگا دیا جائے گا کہ یہ جہنمی ہے۔
अचानक एक हुस्न जमाल वाली शख्सियत वहां जलवागर होगी और वो कहेगी ठहरो ठहरो, इसके नामा अमाल का तोल दोबारा करो। वो अपने मीजान में अपने जेब मुबारक से एक पर्ची निकालेंगे और पर्ची निकाल कर उसके नेकियों वाले नामा अमाल में रखेंगे। तो ये बंदा सोच रहा होगा जहां गुनाहों के पहाड़ मौजूद हैं वहां जेब से निकला हुआ छोटा सा पर्चा क्या करेगा, लेकिन वो क्या देखेगा, आनन फानन उस पर्चे को रखने की वजह से उसका नेकी वाला परोड़ा भारी हो जाएगा और हुक्म हो जाएगा इसको जन्नतियों में शामिल कर दो। वो हैरान हो जाएगा, एक छोटी सी पर्ची जो जेब से निकाली गई, नामा अमाल में रखी गई और मेरा मुकद्दर बदल गया। तो वो भागकर उस हसीन जमील बुजुर्ग के कदमों से लिपट जाएगा और अर्ज करेगा, मेरे मेहरबान आप कौन है और ये बताइए कि पर्ची जो रखी है ये क्या है। तो वो मेहरबान फरमाएंगे, अन्ना नबियों का व रसूलों का मोहम्मद रसूलुल्लाह, मैं तेरा पैगंबर तेरा रसूल बरहक हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते बाला सिफात हूँ। और ये पर्ची जो मैंने रखी है, तुझे याद है फलां जगह फलां वक्त एक महफिल में तेरे दिल में मेरी मोहब्बत आई और तूने मोहब्बत से एक बार मेरी जात पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा और दुरूद पाक पढ़ लिया और मैंने वो दुरूद पाक तेरा एक पर्ची पे लिख के अपने पास महफूज कर लिया। आज जब बरोज़े क़यामत तेरी जहन्नम में जाने की टिकट तुझे मिल गई और फैसला हो गया कि तू जहन्नमी है, तेरे सारे अमाल तेरा साथ छोड़ गए, तो हमारी मोहब्बत ने तेरा साथ नहीं छोड़ा। मैंने वो तेरी मोहब्बत से पढ़ा हुआ दुरूद पाक और इखलास से पढ़ा हुआ दुरूद पाक तेरे नाम अमाल में रखा तो तेरा मुकद्दर बदल गया। मैं बड़ी जिम्मेदारी से अर्ज करता हूँ, ये काबिल फख्र होंगे वो लम्हे जो लम्हात हमने बरोज़े क़यामत अल्लाह की बारगाह में पाने हैं, जो दुनिया में सरकार की इज्जत और नमूज़ और मोहब्बत में आकर हमने चंद कलिमात सरकार की तारीफ में कह लिए या सुन लिए। क्योंकि दुरूद पाक भी दर हकीकत हुजूर की तारीफ में कहे गए कलिमात हैं। तो इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते हुजूर की जात पर सलात पढ़ते हैं। अब यहाँ इमाम बुखारी ने सलात का माना ये किया है, सलात का माना दुरूद पाक नहीं किया। इमाम बुखारी ने सही बुखारी में कहा है सलावतुल्लाह अलैहि ऐ सनाहु इंदल मलाइका, कि अल्लाह जब अपने नबी पर सलात भेजता है उसका माना ये है अल्लाह फरिश्तों को मुखातिब करके हुजूर की तारीफ करता है। तो वो महफिल जो ला मकाम में मुनक्किद होती है, जब बोलने वाला खतीब अल्लाह खुद बनता है और सुनने वाले अल्लाह के मुकद्दस फरिश्ते होते हैं, और अंजमन में गुफ्तगू क्या होती है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफात पढ़ी जाती हैं और हुजूर की सनाखानी होती है और करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र बासादत होता है। और ये महफिल अर्श मुअल्ला से लाइव दिखाई जा रही होती है और आसमानों वाले लाइव अल्लाह की गुफ्तगू सुन रहे होते हैं। जब ये कैफियत बर्पा होती है तो इमाम बुखारी ने सही बुखारी में कहा, फिर कुरान की इस आयत की सदाकत सामने आती है, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते हुजूर की जात पर सलात पढ़ रहे हैं। यानी अल्लाह हुजूर की सनाखानी फरमा रहा है और फरिश्ते सनाखानी मुस्तफा जुबान खुदा से सुन रहे हैं। और जब ये मंजर हमें बताया गया, आगे कहा गया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान वालो सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा, तुम भी हुजूर की जात पर खूब सलात पढ़ो और खूब सलाम पढ़ो। यानी तुम भी हर वक्त जिक्र मुस्तफा करो और तुम भी हर वक्त हुजूर की जात पर सलाम पढ़ते रहा करो। ये काबिल फख्र लम्हे हैं जो अल्लाह तबारक व तआला के साथ हमारा ये एक मामला बन जाता है। हजरत शेख मुहक्किक अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने इस बात को लिखा है। आपने फरमाया कि कायनात पर ऐसा वक्त आ सकता है, कायनात पर ऐसा वक्त आ सकता है कि जिक्र खुदा ना रहे। कायनात पर ऐसा वक्त आ सकता है कि जिक्र खुदा ना रहे, लेकिन कभी ऐसा वक्त नहीं आ सकता कि जिक्र मुस्तफा ना रहे। कौन कह रहा है? अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी, जिनको खातमुल मुहक्किकीन कहा जाता है, खातमुल मुहद्दिसीन कहा जाता है। आप सरजमीने बरे सगीर पर सबसे पहले हदीस के उस्ताद हैं और हदीस लाने वाले भी ये, और ये वो है जिनके बारे अशरफ अली थानवी देवबंद के मुजद्दिद जिनको कहा जाता है,
انہوں نے لکھا ہے اپنی کتاب فضائل الیومیہ کے اندر، یہ وہ ہیں جو صاحب حضوری تھے. اور صاحب حضوری کسے کہا جاتا ہے؟ جب چاہے آنکھیں بند کرے اور دربار مصطفیٰ میں پہنچ جائے، اسے صاحب حضوری کہا جاتا ہے. تو وہ جو صاحب حضوری ہے علی الاطلاق، جن کو اپنے بھی مانتے ہیں غیر بھی مانتے ہیں، انہوں نے کہا کائنات میں ایسا وقت آ سکتا ہے کہ ذکر خدا بند ہو جائے، نہ رہے، لیکن کائنات میں ایک لمحے کے لیے بھی ایسا وقت نہیں آ سکتا کہ ذکر مصطفیٰ نہ رہے. آگے اس کی دلیل پیش کی، کہ دلیل یہ ہے کہ اللہ نے قرآن میں کہا کل من علیہا فان، ایک وقت زمین پر ایسا آنے والا ہے جب زمین کیا، آسمان کیا، تمام مکان کے اندر ہر شے فنا ہو جائے گی. مکان لا مکان میں سوائے اللہ کے وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ، صرف اللہ کی ذات ہے. اللہ کی ذات کے علاوہ کائنات کی ہر شے فنا ہو جائے گی، کہ صرف تیرے رب کی ذات باقی رہے گی. اب چونکہ وہ وقت آنے والا ہے جب کائنات میں کچھ بھی نہیں رہے گا اور ہر شے فنا ہو جائے گی، تو فرمایا کیونکہ مخلوق اللہ کا ذکر کرتی ہے اور مخلوق ہوگی نہیں تو ذکر کون کرے گا. لیکن کہا ذکر مصطفیٰ کیوں باقی رہے گا؟ کیونکہ قرآن میں اللہ نے فرمایا اللہ خود حضور کی ذات پہ سلام پڑھتا ہے اور صلات پڑھتا ہے. کیونکہ اللہ حی القیوم ہے، اس کا وجود تب بھی ہوگا اور جو کام وہ کرتا ہے وہ کام ہوتا رہے گا، اور وہ کیا ہے؟ حضور کی ثنا ہے. تو کائنات میں ایک لمحے کے لیے بھی ایسا وقت نہیں آ سکتا کہ حضور کی ثنا ختم ہو جائے، سرکار کی توصیف ختم ہو جائے. قرآن کریم فرقان حمید کے جو لفظ آپ کے سامنے پڑھے، اللہ نے کہا فلا وربک، اے محبوب مجھے تیرا رب ہونے کی قسم، اے محبوب مجھے تیرا رب ہونے کی قسم. آپ کو پتہ ہے قرآن میں جہاں قسم اٹھائی جاتی ہے نا، قسم کے پیچھے کوئی فضیلت ہوتی ہے. اگر قرآن نے کہا ہے نا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، قرآن نے کہا مجھے انجیر کی قسم، مجھے زیتون کی قسم، مجھے طور سینا پہاڑ کی قسم، مجھے اس شہر مکہ کی قسم. تو پہلے اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو بلایا ہے کوہ طور پہ، اور ایک درخت پہ اپنا جلوہ رکھا ہے، اور اس جلوے کے ساتھ اس پہاڑ کو برکت عطا کی ہے. تو پھر کہا ہے مجھے طور سینا کی قسم. اللہ نے 1,24,000 پیغمبروں سے خانہ کعبہ کا طواف کروایا ہے، پھر کہا ہے مجھے شہر مکہ کی قسم. تو پہلے کوئی فضیلت دی ہے، پھر قسم کھائی ہے. قسم کے پیچھے کوئی عظمت ہوتی ہے یا فضیلت ہوتی ہے. اچھا اللہ رب العالمین ہے اور تمام جہانوں کا رب وہ ہے. ہمیں جو سب سے پہلا درس دیا جاتا ہے قرآن کریم فرقان حمید میں، سب سے پہلے جب سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو پہلی آیت یہ ہے الحمدللہ رب العالمین، تعریف اس ذات کی جو اللہ ہے، رب العالمین ہے، تمام جہانوں کا رب ہے. سورۃ الرحمن میں کہا گیا رب المشرقین و رب المغربین، مشرق کی طرف کی کل مخلوقات کا رب بھی وہ ہے اور مغرب والی کل مخلوقات کا رب بھی وہ ہے، ہر شے کا رب ہے. لیکن قرآن میں ایک جگہ پہ بھی یہ نہیں فرمایا مجھے اس بات کی قسم کہ میں تمام جہانوں کا رب ہوں، یا مجھے اس بات کی قسم کہ میں انسانوں کا رب ہوں، یا اس بات کی قسم کہ میں نبیوں کا رب ہوں، یا اس بات کی قسم کہ میں کل فرشتوں کا رب ہوں. قرآن میں نہیں کہا، لیکن یہ ضرور کہا ہے مجھے اس بات کی قسم کہ میں محمد رسول اللہ کا رب ہوں. یہ بہت بڑی عظمت ہے. اب عظمت قسم کھائی حضور کے رب ہونے کی، پتہ چلا اللہ رب تو ہر شے کا ہے، کائنات کی ہر شے کا رب وہ ہے، لیکن اسے یہ بات بتانے پر فخر نہیں ہے کہ میں کل جہانوں کا رب ہوں. لیکن جب وہ رب ہے نا میرے اور آپ کے کریم آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا، پھر رب کو بھی فخر ہے. سب جہانوں کا رب ہوں بات درست ہے، لیکن میں محمد کا رب ہوں یہ میرے لیے فخر ہے. تو اللہ نے بطور فخر یہ بات کی اے محبوب فلا وربکا، مجھے تیرے رب ہونے کی قسم، یعنی چونکہ میں آپ کا رب ہوں مجھے اس بات کی قسم. تو اللہ بھی فخر سے کہتا ہے پیارے مصطفیٰ میں آپ کا رب ہوں. پھر آگے چلیے اللہ رب العزت نے سورہ پہلے پارے کے اندر فرمایا کُلًّا نُمِدُّ ہَٰؤُلَاءِ وَہَٰؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ، اے محبوب جو تیرے ہیں نا ہم ان کی مدد بھی کرتے ہیں، اور جو تیری بارگاہ میں نہیں آتے وہ دوسرا گروہ ہے، ہم ان کی مدد بھی کر دیتے ہیں. لیکن کیوں کرتے ہیں؟ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ، پیارے آقا رب جو تیرے ہوئے، رب جو آپ کے ہوئے، آپ کے رب ہونے کی وجہ سے جو عطا کا تعلق
ہے میری ذات کے ساتھ، وہ عطا کا تعلق اس لیے ہے رب کا کہ میں تیرا رب ہوں، تو پھر ان کو بھی دے دیتا ہوں، ان کو بھی دے دیتا ہوں۔ پتہ چلا کائنات میں جس کو ملا، جو بھی ملا، جتنا ملا صدقہ تیرا۔ اب جس کے پاس جو ہے، آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے ابو البشر بنایا، مسجود الملائکہ بنایا، جنت کا مہمان ٹھہرایا، پھر زمین پر خلافت کا تاج پہنایا، لیکن فرمایا اس لیے پہنایا کہ رب جو تیرا ہو۔ ابراہیم علیہ السلام کے سامنے آگ لگ گئی، اتنی بڑی آگ جو کئی میلوں پر مشتمل لکڑیاں اکٹھی کی گئی تھی، اور اتنی اونچی آگ کہ اوپر سے آسمانوں کی بلندیوں تک کوئی پرندہ نہیں گزر سکتا تھا، لیکن اٹھا کے پھینکا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام مسکرا کے باہر آئے اور رب نے کہا کونی بردوں و سلامن، آئے آگ ٹھنڈی بھی ہو جا، سلامتی والی ہو جا، کیونکہ پشت آدم میں نور محمد جو ہے۔ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے آگ گلزار ہوئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی، آج کل تو چھوٹا سا سیلاب آ جائے، جب بارشوں کی بہتات ہو جائے تو گلی میں نکلنے کو دل نہیں چاہتا۔ یہ وہ پانی ہے جو شرق سے غرب اور شمال سے جنوب تک آسمان کی بلندیوں کو چھو رہا ہے، اور ساری کائنات ڈوب گئی، پہاڑ ڈوب گئے، درخت ڈوب گئے، مکانات، بنگلے، سب کچھ غرق ہو گیا۔ ایک چھوٹی سی کشتی اوپر جا رہی ہے، اور وہ کیوں جا رہی ہے؟ کیونکہ جو کشتی کا تاجدار ہے اس کی پشت میں نور مصطفیٰ ہے، نور محمد کی عزت کی جا رہی ہے۔ تو کہا اے محبوب اس کو بھی دیتے ہیں جو آپ کا ہے، ان کو بھی دیتے ہیں جو آپ کے نہیں بنے، لیکن من عطا رب کا، رب جو تیرے ہوئے۔ اس وجہ سے اب جیسے ہم کہتے ہیں نا، کوئی شخص آ جائے ہمارا دشمن ہو، ہم اس کو معاف نہیں کرتے، لیکن بعض اوقات وہ کسی ہمارے ایسے بندے کو لے کے آ جاتا ہے، ہم کہتے ہیں یار کرنا تو نہیں تھا، لیکن تیرا منہ مارتا ہے، جو بیچ میں آ گیا تیرے منہ کی وجہ سے۔ اب اللہ کہتا ہے پیارے مصطفیٰ، کائنات میں کسی کو کچھ بھی نہ ملتا مگر دے سب کو دیتے ہیں، من عطا رب کا، تیرا منہ مارتا ہے رب جو تیرے ہوئے۔ اب ایک اور مقام پر فرمایا ولا امرکا، آیا رسول اللہ مجھے آپ کی عمر مبارک کی قسم۔ آپ جانتے ہیں عمر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ یعنی کسی کی آپ کی عمر کتنی ہے؟ آپ کیا دیتے ہیں میری عمر 25 سال ہے، 35 سال ہے، 50 سال ہے، لیکن عمر کا معنی صرف سال نہیں ہوتا۔ جب لفظ عمر بولا جاتا ہے تو اس میں سال بھی ہوتے ہیں، اس میں مہینے بھی ہوتے ہیں، اس میں ہفتے بھی ہوتے ہیں، اس میں گھنٹے بھی ہوتے ہیں، اس کی ہر صبح ہوتی ہے، اس کی ہر شام ہوتی ہے۔ جس لمحے میں اس نے زندگی کا سانس لیا، ہر سانس مراد ہوتی ہے۔ اب اس کا معنی بنتا ہے پیارے آقا تیری عمر مبارک کی قسم، یعنی تیری زندگی کے ہر دن کی قسم، تیری زندگی کی ہر صبح کی قسم، تیری زندگی کی ہر شام کی قسم، مجھے تیرے ایک ایک لمحے کی قسم، میری تیری سانس مبارک کی قسم، اور فرمایا تیری جان عالم کی قسم، اے مصطفیٰ تیری روح مبارکہ کی قسم۔ تو یہ جو قسمیں کھائی جا رہی ہیں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اس سے بھی اگر ہمیں حضور کی عظمت کی سمجھ نہیں نہ آتی تو پھر کائنات میں کوئی چیز ہمیں سمجھا نہیں سکتی۔ ایک ہوتا ہے نا کسی کی ذات کی قسم کھانا، ایک ہوتا ہے جس مٹی پہ انسان چلے، جو مٹی انسان کے قدموں سے لگ جائے، اللہ ان ذرات پاک کی قسم کھائے، بڑی بات ہے۔ حضور کی وہ ذات ہے، قرآن کہتا ہے لا اقسم بہذا البلد، پیارے مصطفیٰ مجھے شہر مکہ کی قسم، مجھے اس شہر کی قسم۔ اور اگر اللہ فیصلہ نہ کرتا کہ شہر مکہ کی قسم کیوں کھائی گئی ہے تو ہم پھر کیا سرائیاں کرتے؟ وہ میاں اس لیے کھائی گئی ہے کہ یہاں خانہ کعبہ ہے، کوئی کہتا اس لیے کھائی گئی ہے جناب کہ یہاں حج ہوتا ہے، کوئی کہتا اس لیے کھائی گئی ہے صفا مروہ پہاڑیاں ہیں جو اللہ کی نشانیاں ہیں، کوئی کہتا 1,24,000 پیغمبر یہاں حج کرنے آئے ہیں، کوئی کہتا 70 نبیوں کی مزارات خانہ کعبہ کے مطاف کی جگہ پہ ہیں اس لیے قسم کھائی ہے۔ لوگ کیا سرائیاں کرتے؟ کوئی کہتا زمزم کنواں ہے تب قسم کھائی ہے۔ اللہ کہتا ہے میں قیامت تک تمہاری زبانیں کیوں کھولوں، میں خود ہی نہ بتا دوں قسم کیوں کھائی ہے۔ لا اقسم بہذا البلد، پیارے آقا مجھے شہر مکہ کی قسم کیوں؟ انت حلم بہذا البلد، کیونکہ تم یہاں رہتے ہو۔ انت حلم، تم حلول فرما ہو، تم تشریف فرما ہو، تم جلوہ فروزاں ہو بہذا البلد، اس شہر میں۔ اس لیے قسم نہیں کھائی کہ ابراہیم علیہ السلام نے اس کی بنیاد رکھی، اس لیے بھی قسم نہیں کھائی کہ یہاں میں نے آدم کا خمیر گوندا تھا، اس لیے بھی نہیں کھائی کہ اسی جگہ پہ میں نے آدم کو بٹھا کے تمام فرشتوں سے سجدہ کروایا تھا، اس لیے بھی نہیں کھائی کہ 1,24,000 پیغمبر سارے یہاں آئے اور سب نے گڑ گڑا کے دعا مانگی، اس لیے نہیں کھائی کہ یہاں صفا مروہ پہاڑی ہے، یہ ہے وہ ہے، سب شرف نے، اس لیے بھی نہیں کھائی کہ یہاں ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نمازوں کا ہوتا ہے،
प्यारे मुस्तफा इसलिए नहीं खाई, बल्कि इसलिए खाई है कि तुम यहाँ रहते हो। अंतहिल्लुम बिहादल बलद, तुम्हारी तशरीफ फरमा होना ये कसम का जरिया बन गया। अब सोचिए जरा, जब इंसान किसी शहर में चलता है तो कौन सा हिस्सा जमीन पे लगता है इंसान का। अब मैं वहां से चल के इधर पहुंचाऊं या यहां से चल के वहां पहुंचूं या खड़े होकर बयान करूं तो मेरे जिस्म का कौन सा हिस्सा जमीन पर लगेगा? पांव लगेंगे, और पांव भी क्या लगेंगे, पांव के तलवे लगेंगे। तो पता चला रब कहता है प्यारे आका, उस मट्टी की कसम जो तेरे पांव मुबारक के तलवों को चाटती है, बल्कि उस मट्टी की कसम जो आपके पांव मुबारक में नालैन शरीफैन जो आपने जूते पहने हैं ना, जो जूतों के तलवों को मट्टी चूमती है, मुझे उस मट्टी की कसम। ये इदराक होना चाहिए करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कसम किस हैसियत से खाई गई है। हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह अन्हु रिवायत करते हैं, आपको पता सलमान फारसी कैसा बुजुर्ग साहबी है जिसने 300 साल हजूर को ढूंढा, कम व बेश 300 साल सरकार की तलाश में वक्त गुजारा और फिर जाकर हजूर की बारगाह में पहुंचे। बहुत मुअम्मर उम्र रसीदा हजूर के सहाबी थे और सरकार के मुशीर खास थे। अब हजरत सलमान फारसी रिवायत करते हैं, तारीख दिमश्क में ये पहली जल्द के अंदर हदीस पाक मौजूद है। अल्लामा इब्ने असाकिर हदीस पाक के लिखने वाले और सलमान फारसी नाकिल आप फरमाती हैं कि लम्मा हबत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, जब जिब्राइल अलैहिस्सलाम हजूर की बारगाह में हाजिर हुए और आके कहा कि या मुहम्मदो इन्ना रब्बका यकूलो, प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका रब इरशाद फरमाता है कि या मुहम्मदो इन्नी खलक़तुका, प्यारे मोहम्मद तुझे पैदा मैंने किया है। और फरमाया व खत्म तो बेकल अंबिया, तेरे साथ मैंने नबियों का सिलसिला मुकम्मल कर दिया, बंद कर दिया। और आगे इरशाद फरमाया या मोहम्मदो, ऐ प्यारे मोहम्मद, वमा खलक़तु शैअन अफदलो इंदी मिनका, मैंने रूए जमीन पर तो क्या आसमानों पर और तहत सरा से लेकर फौको समा तक, सिदरतुल मुंतहा तक, अर्शे उला तक कोई मखलूक ऐसी पैदा ही नहीं की जो मेरी बारगाह में तुझसे बड़ी हो, जिसकी इज्जत तुझसे ज्यादा हो। मैंने कायनात की कोई शय पैदा नहीं की। वकर्रम तो इस्मा का मा इस्मी, और प्यारे आका मैंने तेरा नाम अपने नाम से जोड़ दिया है। फला उज़करु फी मौदाइन इल्ला तुज़करु माई, रूए जमीन पर या आसमानों पर अर्शे मुअल्ला तक ऐसा मुमकिन ही नहीं है कहीं मेरा जिक्र तो हो लेकिन साथ तेरा ना हो। मैंने तेरे नाम को अपने नाम से जोड़ दिया है। और आगे फरमाया वाह खलक़तु दुनिया व अहलहा, प्यारे मुस्तफ़ा मैंने दुनिया और दुनिया वालों को पैदा किया, लेकिन ये सुन लो लौला का लमा खलक़तु दुनिया व अहलहा, प्यारे आका जो तुझे ना पैदा करता तो ना दुनिया को पैदा करता ना दुनिया वालों को पैदा करता। कोई छोटी बात नहीं है कि चैलेंज कर दिया, जमीन वालों सुन लो, आसमान वालों सुन लो, अगर तुम्हारी तखलीक हुई है ना तो तखलीक के मोहम्मद मुस्तफ़ा की बरकत की वजह से हुई है। अगर हजूर की तखलीक ना होती, ना आसमां होते, ना जमीन होती, ना चांद होता, ना सितारे, ना सूरज, ना टिमटमाने वाले कोई पितंगे, ना जमीन पे रेंगने वाले जानवर, ना हुकूमत करने वाला इंसान, और ना अल्लाह के कुर्ब को पाने वाले फरिश्ते, ना छुपी हुई मखलूक जिन्नात, ना कीड़े, ना पितंगे, ना मकोड़े, ना कायनात की कोई शाय, ना कोई फसल, ना कोई सब्जा, ना कोई दरख्त, ना कायनात की कोई शाय, ना उजाला, ना अंधेरा। अगर सब कुछ है तो वजूद मुस्तफ़ा की खैरात है। मोहम्मद मुस्तफ़ा बने तो खैरात मिली, कुल कायनात बनी। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाला सिफात की तख्लीक ना होती तो कायनात में कोई शाय पैदा ही ना की जाती। और फिर हदीस पाक है जनाबे वाला जनाब रसूल रहमत सैयद आलम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाला सिफात आपकी बारगाह में आके मुसलमान हुए। हजरत वहब बिन मुनब्बे हदीस पाक के रावी जनाबे इमाम जलालुद्दीन सयूती हैं अपनी किताब खतसुल कुबरा में। आपको पता है कि आम बंदा नहीं है, पैदा तो हजूर से 700 साल बाद में हुआ, लेकिन हजूर का 72 मरतबा जागती आंखों से दीदार किया, जागती आंखों से, ख्वाब में नहीं, आम मुहद्दिस नहीं है। और फिर हजरत इमाम अबू नुआइम ने अपनी किताब दलालुन नबुव्वह के अंदर नकल किया, इसी हदीस पाक को जनाब इमाम बहकी ने भी नकल किया अपनी किताब दलाल के अंदर। हदीस पाक का रावी वहब बिन मुनब्बे हजूर की बारगाह में हाजिर हुए। आपको पता है वहब बिन मुनब्बे आम इंसान नहीं था, ये वो हजूर के सहाबी हैं जो सरकार की गुलामी में आने से पहले रूबे जमीन पर तौरात के अजल आलिम थे, यहूदियों के आलिम थे बहुत बड़े। फिर हजूर की बारगाह में आके मुसलमान हुए तो दीन इस्लाम का फख्र बन गए। हजरत वहब बिन मुनब्बे कहते हैं लम्मा कर्रबल्लाहु मूसा नजियन
حضور کی بارگاہ میں آ کے بتاتے ہیں یا رسول اللہ، جب اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنا قرب عطا کیا اور شرف شرگوشی عطا کیا، تو موسیٰ علیہ السلام جب اللہ کے قرب میں گئے نا، تو انہوں نے جا کے عرض کی کہ اے ربی، اے میرے رب، انی اجد فی التورات امتن، میں نے تورات کے اندر ایک ایسی امت کا ذکر پڑھا ہے جو یؤمنون باللہ، وہ اللہ پر پورا ایمان رکھیں گے، ہم خیر امتن، اور وہ کائنات کی سب سے افضل امت ہوگی، یامرون بالمعروف وینہون بالمنکر، ہر وقت وہ نیکی کا حکم کریں گے اور ہر وقت برائی سے روکیں گے، اللہم اجعلہم امتی، اللہ وہ امت میری بنا دے۔ حضرات والا یہ حدیث پاک سنا رہا ہوں اور میرا خیال ہے اسی میں ہمارا وقت پورا ہو جائے گا، لیکن میں یہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، یہ حدیث پاک آپ آج ہی سنیں گے انشاءاللہ، ماں سوائے کسی بندے سے، اور یہ سن کے محسوس کر لیں کہ اللہ نے امت مصطفیٰ کو شرافت کیسے دی۔ تو کہا اجعلہم امتی، اللہ وہ امت میری بنا دے۔ اللہ فرماتا ہے یا موسیٰ تلک امت احمدہ، پیارے موسیٰ وہ تو محمد مصطفیٰ کی امت ہے۔ ثم قال موسیٰ، اب موسیٰ علیہ السلام دوسری بار عرض گزار ہوئے، اللہم انی اجد فی التورات امتن، اللہ میں نے تورات کے اندر ایک ایسی امت کا ذکر پڑھا ہے جو کیسی امت ہوگی؟ فرمایا ہم الاخرون من الامم، وہ تمام امتوں میں سب سے آخر میں آئیں گے، لیکن والسابقون یوم القیامہ، جب قیامت کا دن ہوگا تو پہلی صف میں کھڑے ہوں گے۔ اللہم اجعلہم امتی، اللہ یہ امت میری کر دے۔ اللہ جواب دیتا ہے کہ یا موسیٰ تلک امت احمدہ، اے موسیٰ وہ تو محمد مصطفیٰ کی امت ہے۔ اب تیسری بار موسیٰ علیہ السلام پھر عرض کرتے ہیں اللہم انی اجد فی التورات امتن، اللہ صحیح جو تو نے مجھے تورات عطا کی، تیری کتاب جو تو نے مجھے آسمانوں سے بھیجی، میرے قلب مقدس پہ رکھی، اور میں نے دنیا کے سامنے تیرا اسلامک لٹریچر پیش کیا، روح زمین پر آنے والی سب سے پہلی آسمانی کتاب، اس سے پہلے صحیفے آتے تھے، کتاب نہیں آئی، سب سے پہلی کتاب موسیٰ علیہ السلام کو عطا کی گئی، کہ میں نے اس کتاب میں ایک امت کے بارے میں پڑھا ہے، وہ ایسی امت ہوگی اناجیلہم فی صدورہم، کہ ان کی کتاب جو تو ان کو عطا کرے گا وہ ان کے سینوں میں ہوگی، وَمِن قَبْلِهِمْ أُمَّةً، اور ان سے پہلے جتنی امتیں گزریں گی وہ یقرؤون کتبہ نظراً، وہ صرف اپنی کتابوں کو اوپر سے دیکھ کے پڑھ سکیں گے، زبانی یاد نہیں کریں گے، لیکن اس امت کا بچہ بچہ قرآن کو زبانی یاد کرے گا۔ اللہم اجعلہم امتی، اللہ یہ امت میری بنا دے۔ یا دیکھو تو صحیح، موسیٰ علیہ السلام کو بتایا آج امت مصطفیٰ کے خصائص ہم بیان کر رہے ہیں، اور ہماری ولادت سے بلکہ حضور کے دنیا میں جلوہ گر ہونے سے کم و بیش 3000 سال پہلے موسیٰ علیہ السلام کو یہ بتائے جا رہے ہیں۔ جب ہلاکو خان نے ہلاکت مچائی نا دنیا کے اندر اور مسلمانوں کو چن چن کے مارا، تو اس نے دعویٰ کیا کہ میں روح زمین سے قرآن ختم کر دوں گا۔ اس نے قرآن پکڑے اور آگ لگانا شروع کر دی اور ختم کرنا شروع کر دی، اور اس وقت چونکہ ہاتھ کی لکھائی ہوتی تھی، وہ قرآن اٹھاتا اور سمندر میں پھینک دیتا، لکھائی ختم ہو جاتی۔ اس نے اپنا دعویٰ مکمل کیا کہ میں نے روح زمین پہ کوئی قرآن نہیں رہنے دیا۔ جب یہ بات کی نا تو ایک بابا جی اٹھے، اس نے کہا ہلاکو خان اگر جان کی حفاظت ہو تو ایک بات کہوں۔ اس نے کہا کہو۔ اس نے ایک 7 سال کا بچہ اٹھایا اور اس کے سامنے کھڑا کر دیا، کہا بیٹا قرآن سناؤ۔ اس نے 2-4 گھنٹے لیے بسم اللہ سے والناس تک پورا قرآن سنا دیا۔ اب بابا جی نے کہا ہلاکو خان تو قرآن کو کتابوں سے تو مٹا سکتا ہے، بھلا ہمارے سینوں سے بھی مٹا سکتا ہے؟ یہ روح زمین کی وہ کتاب ہے جس کی حفاظت کا ذمہ رب نے خود لیا ہے، قیامت تک اسے کوئی نہیں مٹا سکتا۔ ہلاکو خان کی عقل ٹھکانے پہ آ گئی۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو حضور کی آمد سے 3000 سال کم و بیش قبل یہ بتا دیا گیا تھا وہ اپنی کتابوں کو سینوں میں محفوظ کریں گے۔ جب یہ کہا نا وہ امت میری بنا دے، فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَىٰ مُوسَىٰ، اللہ نے پھر کہا پیارے موسیٰ تِلْكَ أُمَّةُ أَحْمَدَ، میں تجھے کیسے دے دوں، وہ بھی امت مصطفیٰ ہے، وہ کوئی نئی امت نہیں ہے، یہ اسی امت کا خاصہ ہے۔ سنو میرے دوستو، میرے بیلیو، چوتھی بار حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر عرض گزار ہوئے، کہا اللہم انی اجد فی التورات قوما، اللہ سوڑیا میں نے تورات کے اندر ایک ایسی امت کے بارے میں پڑھا ہے جو یاکلون صدقاتہم فی بطونہم، جو صدقہ بھی خود کریں گے اور خود کھا لیں گے۔ حالانکہ اس سے پہلے جو امتیں ہیں ان کے لیے اصول ہوگا وہ صدقہ کر کے پہاڑی پہ رکھیں، آسمان سے آگ اترے، ان تاکلوہا اگر اس کو کھا لے قبلا تو پھر مطلب ہے صدقہ قبول ہو گیا، وَإِن لَمْ تَاكُلْهَا لَمْ تُقَبَّلْ، اور اگر نہ آگ کھائے تو صدقہ قبول نہیں ہے، انسان ننگا ہو جاتا ہے، اخلاص ہے کہ نہیں ہے۔ لیکن اس امت پہ تو پردہ فرمائے گا، وہ جب صدقہ کریں گے تو صدقہ قبول ہو جائے گا۔ اور
کھا بھی وہ خود لیں گے. اللہم اجعلہم امتی, اللہ وہ امت میری بنا دے. اللہ پھر جواب دیتا ہے دل کا امت احمدہ. پیارے موسیٰ یہ کوئی نئی امت نہیں ہے, یہ بھی اسی امت کا خاصہ ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے. لو میرے دوستو, 5ویں بار موسیٰ علیہ السلام پھر عرض کرتے ہیں اللہم انی اجد فی التورات قومن, اللہ سنیا میں نے تورات کے اندر ایک ایسی قوم کے بارے میں پڑھا ہے, ان ارادوا سیئاتن, اگر وہ برائی کرنے کی نیت کریں گے, لم تکتب لہم سیئاتن, ان کے لیے گناہ نہیں لکھا جائے گا, لیکن ان فعلوہا, اگر گناہ کر لیں گے تو تکتب لہم سیئاتن واحدتن, تو گناہ صرف ایک لکھا جائے گا. لیکن ان ارادوا حسنتن, اگر وہ نیکی کا ارادہ کریں گے تو تکتب لہم حسنتن, تو صرف نیت کرنے سے ہی نیکی مل جائے گی. وَإِنْ فَعَلُوهَا, پھر جب وہ اس عمل کو کر لیں گے تو تُكْتَبُ لَهُمْ مِنْ عَشْرٍ إِلَىٰ سَبْعِمِائَةٍ, تو پھر نیکی ایک نہیں بلکہ کم از کم 10 اور 700 گنا تک نیکیاں بڑھ جائیں گی. سنو ذرا یہ امت مصطفیٰ کی عزت ہے. اللہم اجعلہم امتی, اللہ سنیا وہ امت میری بنا دے. اللہ جواب دے گا تل کا امت احمدہ, یہ بھی کوئی نئی امت نہیں ہے, یہ اسی امت مصطفیٰ کا خاصہ ہے. اب 6ٹھی بار جناب موسیٰ علیہ السلام پھر عرض گزار ہوئے اللہم انی اجد ملتن فی التوراۃ, اللہ میں نے تورات کے اندر ایک امت کے بارے میں پڑھا ہے, وہ ایسی امت ہوگی کہ یؤمنون باللہ, اللہ پر پورا یقین رکھیں گے, وَيَقْتَتُلُونَ بِرَؤُوسِ الشَّيَاطِينِ, اور وہ شیطانی سرغنوں سے جنگ کرتے رہیں گے, حتیٰ الآور, یہاں تک کہ فتنہ دجال میں کانے دجال سے بھی وہ جہاد کریں گے, یعنی قیامت کی آخری نشانی تک وہ جہاد کرتے رہیں گے. ان کی تلوار نہیں رکے گی, صرف تیرے دین کی بلندی کے لیے. اللہم اجعلہم امتی, اللہ سنیا وہ امت میری بنا دے. اللہ پھر جواب دیتا ہے تل کا امت احمدہ, پیارے موسیٰ وہ بھی امت مصطفیٰ کا خاصہ ہے. اب 7ویں بار جناب موسیٰ علیہ السلام پھر حج گزار ہوئے, کہا اللہم انی اجد فی التورات امتن, اللہ سنیا میں نے تورات کے اندر ایک امت کے بارے میں پڑھا ہے جو ایسی امت ہے المستجیبون للہ, ہر وقت اللہ کی بات مانیں گے, والمستجاب لہم, پھر اللہ بھی ان کے ہاتھوں کی قدر کرے گا, ادھر سے ہاتھ اٹھائیں گے ادھر سے بات پوری ہو جائے گی. اللہم اجعلہم امتی, اللہ وہ امت میری بنا دے. اللہ پھر جواب دے گا تل کا امت احمدہ, یہ بھی امت مصطفیٰ ہے. جب 7 بار موسیٰ علیہ السلام کی تمنا پر جواب ملے گا وہ امت تیری نہیں بن سکتی, وہ تو قدر والے نبی, عظیم الشان پیغمبر, ختم الکبریاء, ختم الانبیاء, ان کی امت ہے. تب موسیٰ علیہ السلام 8ویں بار سجدے میں گر جاتے ہیں, اور سجدے میں گر کے رو کے کہتے ہیں اللہم اجعلنی منہم, اللہ پھر مجھے انہی میں شامل کر دے, اللہ پھر مجھے انہی میں شامل کر دے. جس کی یہ خاصیت, جس کی یہ قدر, یہ شان, اگر یہ امتی ہو کر ایسی شان رکھتے ہیں نا مالک, تو پھر مجھے نبی ہونے کا شوق نہیں ہے, مجھے ان میں شامل کر دے. اور جس پیغمبر کی وہ امت ہے مجھے اس امت میں شامل کر دے. اب اللہ فرماتا ہے, حضرت وہب بن منبہ کہتے ہیں آتاہ اللہ خصلتین, جب آپ نے امت مصطفیٰ میں ہونے کی دعا کی نا تو اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو پھر 2 فضیلتیں اور دے دی. فضائل تو ان کے پاس پہلے بھی تھے, چھوٹی بات تو نہیں ہے نا, روح زمین پر پہلا فرد ہے. آج تک ہزاروں لاکھوں لوگ پیدا ہوئے لیکن اللہ نے کبھی کسی سے بات نہیں کی ظاہری طور پہ, لیکن یہ کوہ طور پہ آتے ہیں تو رب سے کلام کرتے ہیں. قدر تو پہلے بھی بڑی ہے, لیکن اللہ نے اس دعا پر جب امت مصطفیٰ میں آنے کی دعا کی, آتاہ اللہ خصلتین, اللہ پاک نے 2 خوبیاں اور بڑھا دی. فرمایا یا موسیٰ استفیتک برسالت الی الناس, آج تک تم صرف بنی اسرائیل کے نبی تھے, اب تمہیں تحفہ دیتا ہوں روح زمین پر جتنے انسان ہیں تم سب کے نبی ہو. آج تک تم صرف بنی اسرائیل کے نبی تھے, آج تم کل انسانیت جو اس وقت ہے, اور قرآن نے اس کی تصدیق بھی کی ہے, انی فضلتکم علی العالمین, اے موسیٰ میں نے تیری قوم کو اس زمانے کے سب انسانوں پر فضیلت دی. تو کہا تم سب انسانوں کے نبی ہو, وبکلامی, اور دوسرا اختصاص کلام ہے. پہلے تو ہم بلاتے تھے تو ہم آتے تھے, اب جب دل چاہے آ جانا ہم کر لیں. یہ اللہ اکبر یا رسول اللہ, یا علی. اور یہ میاں ہمیں سرکار کی وجہ سے ملا ہے. موسیٰ علیہ السلام بھی جس امت میں شامل ہونے کی دعا کریں, حضور کی غلامی کے لیے ہم اس آقا کے غلام ہیں, تو پھر چرچے کریں گے, صبح ہے شام ہے, کبھی محفل, کبھی میلاد مصطفیٰ, کبھی ساتہ, کبھی چیلم, کبھی کلخانی, کبھی برسی,
कोई भी प्रोग्राम, कभी बेटे का अकीका, कभी बेटे की शादी, कोई भी मौका है तो हमारी सबसे बड़ी तरजीह हजूर की तारीफ करना है, क्योंकि हम हजूर के उम्मती हैं और गुलाम हैं, जिस गुलामी में आने की इल्तिजा मूसा भी करते रहे। अल्लाह तबारक व तआला सरकार से सच्ची मोहब्बत अता फरमाए, क्योंकि नमाजें भी आपने पढ़नी है। मैं आपसे लंबा खताब कर सकता, लेकिन चूंकि वक्त कलील है, आपने नमाजें भी अदा करनी है, लंगर भी खाना है। ये मुख्तसर हाज़री, जी बिल्कुल, ये मुख्तसर हाज़री अल्लाह की बारगाह में हमारी कबूल हो। वमा अलैना इल्लल बलाग।